تو سردی کے موسم کے حوالے سے چند ایک نکات شریعت کی روشنی میں جو ہمیں سمجھنے ہیں، ان کے مطابق عمل کرنا ہے اور ان کا لحاظ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سردی کے موسم سے اور اس کی شدت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی جان کی حفاظت، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور ہلاکت سے بچانے کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک آدمی جو صحت مند ہے جتنی وہ نیکی کر سکتا ہے، ایک بیمار آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کی حفاظت اس لیے کرنی ہے، اپنے آپ کو سردی کے اثرات سے اس لیے بچانا ہے تاکہ آپ نیکی جو ہے وہ کمر بستہ ہو کر سکیں، چوکنا ہو کر سکیں، چوکس ہو کر سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کہ اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان کر کے رکھو، ہر اعتبار سے بچاؤ، سردی سے بچاؤ، گرمی سے بچاؤ، حادثات سے بچاؤ۔ اب ایک آدمی موٹر سائیکل ون ویلنگ کرتا ہوا جا رہا ہے اور کسی کے اندر جا لگتا ہے تو اس نے اپنا بچاؤ نہیں کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے آپ کے پاس، آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے اپنے آپ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جان تو اللہ نے دی تھی۔ اللہ اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس جان کو خود ضائع کر دیں۔ جب موت کا وقت آئے گا اللہ نے جیسے لکھی ہوگی اللہ واپس لے لے گا اس امانت کو، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس امانت کو ضائع کریں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے گرمائش حاصل کر سکو۔ بعض جانور ایسے ہیں ان کی روئی سے، اون سے اس دور میں کپڑے بنائے جاتے تھے، کمبل بنائے جاتے تھے، تو اللہ نے اس کو بطور ایک نعمت کے ذکر کیا ہے کہ دیکھو تمہارے بچاؤ کے لیے ہم نے یہ بھی بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر، اگرچہ اس کا پس منظر کچھ اور تھا لیکن اس معنی میں بھی وہ واضح حدیث ہے کہ ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے نفس کا، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، تمہاری آنکھ کا، تمہارے پیٹ کا، تمہارے بیوی بچوں کا، سب کے حقوق بیان کیے، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ تمہارا اپنا بھی یہ حق ہے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، ہلاکت میں نہ ڈالو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب یہ پچھلے سال کی بات ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ ہمارے گاؤں کے پاس ہی گاؤں میں صبح کا وقت تھا، دسمبر کے یہ دن تھے، اور بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے ایک نوجوان جو ہے، اب ان کو خیال نہیں آیا، بچے کو نہلایا ہے، نہلانے کے بعد سر پہ ٹوپی وغیرہ بھی نہیں دی، اور بائک پہ آگے بٹھا کر شدید سردی کے اندر اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے کچھ دوست و احباب ایسے ہوں گے، نوجوان ایسے ہوں گے جو چھوٹے بچوں کو بغیر احتیاط کے، لاپرواہی کرتے ہوئے چھوڑنے جاتے ہوں گے اسکول۔ اب ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ اسکول پہنچنے سے پہلے وہ بچہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل میں لے کے گئے تو انہوں نے کہا جی دماغ جو ہے وہ جم گیا ہے، منجمد ہو گیا ہے، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ حقیقی ایک نقصان ہوتا ہے۔ بعض نوجوانوں کو یہ عادت ہوتی ہے، وہ اپنی جوانی کا اظہار کرنے کے لیے، جی ہم تو جوان ہیں، گرم خون ہے، لاپرواہی کر جاتے ہیں اور پھر بستر پر پڑ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی حفاظت کریں۔